تو ایک واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہوگا کہ مکے میں ایک بڑھیا تھی جو حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی. سب جانتے ہیں نا، واقعہ نیا نہیں ہے. اس واقعے میں دو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے خیال سے اب تک اس علماء کو چھوڑ کر عام لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا. واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑھیا تھی، دن بھر کوڑا جمع کرتی تھی. حضور کے گزرنے کا ایک وقت مقرر تھا، جب اس کے گھر کے نیچے سے گزرتے تھے وہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. آپ اپنے کپڑے جھاڑتے تھے، آگے بڑھ جایا کرتے تھے. واقعہ سب کو معلوم ہے. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا، آپ پوچھنے کے لیے چلے گئے تم نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی. واقعہ یہاں تک سب کو معلوم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عظیم رسول بھی ہیں اور عظیم انسان بھی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اس پر غور کیا مسلمانوں کہ جب روزانہ حضور علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے ہیں اور گڑیا اسی وقت پر کوڑا پھینک رہی ہے، تو ذرا سوچو کہ آپ نے راستہ کیوں نہیں بدل دیا؟ اس پر کبھی غور کیا آپ کہ جب معلوم ہے کہ اس راستے سے میں گزروں گا اور بڑھیا کوڑا پھینک دے گی تو آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ آپ راستہ بدل دیتے. کہ مکہ میں حرم شریف تک جانے کے لیے وہی ایک راستہ تھا، کہ کوئی اور راستہ وہاں نہیں تھا؟ ارے بے شمار راستے ہوں گے یا رسول اللہ. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ پر کوڑا پھینکے گی، اس کے باوجود بھی آپ روزانہ اپنے وقت مقررہ پر اسی راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ بدلتے کیوں نہیں آپ؟ یہ سوال میں کوئی دم ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. دوسرا سوال، میں سوچنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب تک بڑھیا کوڑا پھینکتی رہی آپ نے نہیں پوچھا بڑھیا کوڑا کیوں پھینکتی ہے؟ اور جس دن کوڑا نہیں پھینکا اس دن آپ پوچھتے کہ بڑھیا آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے آج تک کہ بھئی یہ کیا ہے کہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہے اور میرے سرکار کپڑے جھاڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی اس سے پوچھنے نہیں گئے کہ بڑھیا مجھ سے کیا دشمنی ہے، میرے اوپر کوڑا کیوں پھینک رہی ہے؟ اور زمین و آسمان میں حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ آج اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا ہے. میرے سرکار پوچھنے پہنچ جاتے ہیں کہ بی بی آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ بس یہی دو سوال ہیں. ایک سوال کے جواب میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ عظیم رسول ہے، اور ایک سوال کے جواب میں یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ عظیم انسان ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے. نہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوئی مثال، نہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوئی مثال. وہ رسول عظیم رسول ہونے کی حیثیت سے بھی بے مثال ہے اور عظیم انسان ہونے کی حیثیت سے بھی بے مثال ہے. دوستو، بات دراصل یہ تھی کہ آپ اگر حضور سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا، روزانہ اس راستے سے کیوں گزر رہے ہیں، تو جواب ملے گا کہ مسلمانوں، میں عظیم رسول ہوں، میں اس دنیا کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں، راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عظیم رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ ان بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لے کر آ جاؤں. وہ لوگ جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، میں تو ان کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں. اگر محمد عربی خود اپنا راستہ ہی بدل دے گا تو ان کا راستہ کون بدلوائے؟ چونکہ آپ عظیم رسول ہیں، راستہ نہیں بدلا، اس کا راستہ بدلوا دیا. دوسرا سوال جو تھا کہ وہ عظیم انسان بھی تو ہے، اگر عظیم رسول ہے تو عظیم انسان بھی ہے. بات صرف اتنی سی تھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ مجھ پر کوڑا پھینکتی ہے. اگر محمد کے اوپر کوڑا پھینک کر اس بوڑھی عورت کے دل کو کچھ دیر کے لیے خوشی میسر ہو جاتی ہے تو محمد عربی اس دنیا میں لوگوں کے ہونٹوں سے خوشی چھیننے کے لیے نہیں، میں تو خوشی عطا کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. آپ میرا کیا بگڑتا ہے؟ وہ کوڑا پھینکتی
پھینکتی ہے میں کپڑے جھاڑ کے آگے بڑھ جاتا ہوں, میں خوشیاں بانٹنے کے لیے آتا ہوں. اے بوڑھی عورت, اگر تیری خوشی اسی بات میں ہے اور اگر اسی بات سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, تیرا دل مسرور ہوتا ہے, تو محمد عربی اسی راستے سے گزرتا رہے گا تاکہ تیرا دل ٹھنڈا ہوتا رہے. آپ نے نہیں پوچھا کوڑا کیوں پھینکتی ہے, اور جس دن کوڑا نہیں پھینکا آپ نے محسوس کیا کہ آج کیا بات ہے, آج بڑھیا کو خوش ہونے کا موقع نہیں ملا. آج بڑھیا خوش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ پوچھنے چلے گئے کہ بوڑھی آج تم خوش کیوں نہیں ہوئی؟ میں تو آج بھی گزرا ہوں وقت کے مطابق, آج تمہارا دل ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پتہ یہ چلا بڑھیا نے کہا کہ میں آج بیمار تھی, اس وجہ سے میں کوڑا نہیں پھینک سکی. واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آخر میں وہ بڑھیا کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئی. دوستو بات یہ ہے کہ وہ عظیم رسول ہے, اگر راستہ بدل دیتا تو پھر اس بڑھیا کا راستہ کون بدل پاتا؟ اور اگر خوشی چھین لیتا تو قیامت تک دنیا یہ کہتی کہ محمد عربی رحمت اعظم بن کر آئے تھے, مگر ان سے ایک بوڑھی عورت کے دل کی خوشی بھی نہ دیکھی گئی, اس سے اس کی خوشی چھین لی. تو آپ خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے. آپ عظیم رسول بھی ہیں, آپ عظیم انسان بھی ہیں. سبحان اللہ. میرا ذہن بہت منتشر ہے اصل میں چاہتا ہوں بات یہ ختم کر دوں. مسکال آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ ٹاپک تو بہت طویل تھا اور اس پہ اچھی خاصی گفتگو ہونا تھی, لیکن میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ سچویشن ایسی ہے کہ میں مجبوراً یہاں سے جا رہا ہوں چھوڑ کے. اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی مشکل آسان کرے. بار بار فون چونکہ بھی میرے جیب میں بج رہا ہے, بار بار فون آ رہا ہے, تو خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. تو میں مجبوراً اس بات پہ یہ ختم کر رہا ہوں, اور کبھی موقع پھر انشاءاللہ ملا تو میں حاضر ہوں گا. ہمارے ڈرائیور اسلم اگر کہیں ہو تو گاڑی نکال لیتا ہے. بیٹا گاڑی نکال دو میرے بیگ میں. میں بہت شکر گزار ہوں, یہ سامنے رکھوں گا, مولانا غلام رسول صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے, اور افسوس بھی ہے کہ کتنا اچھا باذوق مجمع تھا, سنجیدہ ماحول تھا, اور یہ بہت اچھی گفتگو شروع ہو گئی تھی. تو مجھے افسوس ہے کہ اس بات کو پورا نہیں کر سکا. انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ موقع ہوا تو میں حاضر ہو کر اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے کہ عظیم رسول کیسے ہیں اور عظیم انسان کیسے ہیں. حضور کی سیرت میں بے شمار مثالیں ہیں. مسئلہ کیا بنا یہاں پر کہ کچھ لوگوں نے صرف عظمت رسالت کو دیکھا, کچھ لوگ صرف انسانیت کو لے کے بیٹھ گئے. حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کے صحیح قد و خال اس وقت تک سامنے آ ہی نہیں سکتے جب تک ان کی عظمت رسالت اور عظمت انسانیت دونوں پر یکساں نظر نہ کی جائے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاسپٹل میں زندگی کے آخری سٹیج پہ ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ